السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ دینی بھائیوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور تمام سامعین کرام، ابھی آپ نے کسی بھائی کا سوال سنا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے اور اہل حدیثوں کا کوئی امام نہیں ہوگا، کوئی امام نہیں ہوتا دنیا میں، اس لیے وہ شیطان کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی تفسیر ابن کثیر ساری دنیا میں سارے مسلمانوں میں معتبر تفسیروں میں مانی جاتی ہے، انہوں نے اس آیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ شرف اہل الحدیث کو حاصل ہے کہ ان کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اٹھا کے تفسیر ابن کثیر دیکھیے، اور جتنی صراحت کے ساتھ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل و دماغ کھلا ہو، جس کے دل میں سعادت ہو، وہ اس صراحت اور اس تفسیر کے بعد بھی یہ بات کبھی کرنے کی جرأت کرے گا کہ اہل حدیثوں کا امام شیطان ہوگا، اس لیے کہ ان کے امام چاروں اماموں میں سے کوئی امام نہیں۔ آپ سوچئے، بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی پاگل پن کرتے ہیں۔ شیخ محمد مقیم صاحب فیضی غالباً اس مجلس میں نہیں ہیں، اور اتفاق ایسا تھا کہ ہم لوگ ایک بڑے ڈاکٹر کے ہاں ان کے لیے گئے۔ وہ بڑا ڈاکٹر اپنی شہرت کے اعتبار سے بڑا، لیکن تقلیدی سوچ جو ہوتی ہے آدمی کو بڑائی کے بجائے پستی میں لے جاتی ہے۔ یہ بات کرنے کی اس موقع پر نہیں ہے کہ کیوں پستی میں آدمی جاتا ہے تقلید سے، یہی دیکھیے پستی۔ اس طرح کے سوالات میں کتنی پستی ہے، اور اس طرح کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی مقلدین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دل و دماغ پر کہ آدمی کیسے ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو مقلد ہے چاروں اماموں میں سے کسی امام کا، وہ یہ سوچتا ہے کہ انہی اماموں کے پیچھے جو لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے وہی نجات پائیں گے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں پیدا ہوئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح اماموں کی جو آخری مطلب ہے ان کی وفات کی مدت ہے، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی 241 ہے، یعنی بعد میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے اس کی تفسیریں موجود ہیں، صحابہ سے لے کر کے عام تفسیریں مختلف مسلک کے علماء کی بھی موجود ہیں۔ کہیں کسی نے اس طرح کی باتیں نہیں کی۔ بہت ساری چیزیں جو مسلک کے نام پر، اماموں کے تقلید کے نام پر گپ کی صورت میں چلتی ہیں اور عوام کے ذہنوں کو الجھائی جاتی ہیں اور عوام کے دماغ میں بات بٹھائی جاتی ہے۔ دیکھو قرآن میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ اسی گپ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، اٹھائیے تفسیر ابن کثیر اور حقیقتوں کا جائزہ لیجئے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اہل الحدیث کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے لوگ اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شرف اہل الحدیث کے لیے ہے، اور یہ شرف کافی ہے اس بات کے لیے کہ ان کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس بات کو سمجھیے، اور آپ یہ بھی سمجھیے بہت اچھی طرح سے کہ جن کے حوالے بہت زیادہ ہمارے مقلدین بھائی دیتے ہیں، خاص طور پر دیوبندی طبقہ دیتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حوالہ دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 صدی سے پہلے پوری امت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی امام کی مقلد نہیں تھی۔ امت 4 صدی سے یہ طریقہ شروع ہوا،
انہوں نے خبردار کیا، کہا خبردار اس بات کو جانو کہ کسی متعین امام کی متعین تقلید 4 صدی ہجری سے پہلے عام نہیں تھی، اس کے اوپر رواج نہیں تھا۔ آپ بتائیے اس سے پہلے لوگ کس امام کی تقلید کرتے تھے، کیا طریقہ تھا؟ سوال کیا گیا ہے کہ اگر اس سے پہلے کا زمانہ بہتر تھا، اس سے پہلے کے لوگ حق پر تھے اور سچائی پر تھے، تو بعد میں تقلید کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں کسی امام کو اور کچھ اماموں کو متعین کرنے کی ضرورت پڑی اور اس کے لیے بہت ساری جھوٹی باتیں بنانے کی ضرورت پڑی؟ ابھی ہمارے بھائی محترم فاضل ابو زید کہتے تھے کہ آدمی کو اپنے مسلک اور اپنے طریقے کی تائید کے لیے جھوٹ، مکر، ہیلا کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو بتا دوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے تذکرہ، بہت مشہور کتاب ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے تذکرہ۔ انہوں نے لکھا ہے، کہا ایک بہت مشہور دیوبندی مولوی تھے، مدرس بھی تھے، وائز بھی تھے، اور وہ خلافیات اور مسائل پر وہ مصنف بھی تھے۔ ان کے بارے میں سنا جب میں نے کہ وہ ہیلا کرتے ہیں زکوٰۃ میں، لکھا ہے باقاعدہ انہوں نے، کہتے ہیں وہ ہیلا کرتے ہیں زکوٰۃ میں۔ تو ہیلا کیسے کرتے ہیں؟ اپنے پاس جو اندوختہ ہوتا ہے تو سال پورا ہونے سے تھوڑا پہلے اپنی بیوی کو ہبہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہی کام جب وقت قریب آتا ہے تو بیوی کر دیتی ہے، یعنی ان کی نیک بخت بیوی بھی وہی کام کر دیتی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ گیا ایک دیوبند کے بڑے عالم کے پاس، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ مولانا کہتے ہیں تقویٰ جو ہے یہ فضیلت کا درجہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باطنی فسق ہے اور انتہائی درجے کی یہودیت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں یہ انتہائی درجے کی غلیظ یہودیت ہے اور باطل قسم کا فسق ہے۔ آپ بتائیے زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اور آدمی اپنے مسلک اور ہیلے کا واسطہ لے کر کے اس کو وہ طریقہ اپناتا ہے جو طریقہ جو ہے اسلام میں یہودیت سے تعبیر کیا گیا ہے، ہیلا۔ میرے بھائیوں ایسی ہی ساری چیزیں ہیں۔ آپ بتائیے کیسے آدمی یہ جرات کرتا ہے اس طرح کی باتوں سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے اور رجوع کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جس بھائی نے سوال کیا ہے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں اور اس طرح کے کنفیوژن میں ہیں کہ قیامت میں لوگ اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو اہل حدیث کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ وہ اٹھائیں ایک معتبر تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، اس میں اٹھائیں اور معتبر اور سلف کے منہج پر سب سے اہم تفسیر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اہل حدیثوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اہل حدیث اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ درجہ صرف اہل حدیثوں کو حاصل ہے۔